کہ سارے کے سارے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تو جو بھی عمل کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی عمل کو کر کر کے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر عمل سے پہلے بندہ سوچے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کام روزانہ کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، پھر یہ تصور نہیں ہوتا کہ بھئی اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا، یہ اس اس کے پڑھنے کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ چیز بھول جاتی ہے، تو اس سے پھر بندہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اونچا علم حاصل کر رہے ہیں، مقصد بھی اونچا ہے، تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے۔ ہر روز جب آپ کلاس میں حاضر ہوں تو یہ سوچیں، پہلے یہ نیت وقت کریں کہ بھئی میں جو پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ علم حاصل کر کے میں قرآن سمجھوں گا، اللہ کا پیغام ہے، کلام الہی ہے، پھر اس سے میں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کے احکامات حضور کے طریقوں پر زندگی گزاروں گا۔ جب یہ ہم نیت کریں گے تو یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اور ہم یہ چیز صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی تھے، جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ بعد میں ہمارے اکابرین، اب جو ہمارے سامنے کتابیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں آپ آگے جا کے پڑھو گے، اکثر جو محدثین نے اپنی کتابیں اور اسی طرح فقہ والے حضرات نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، شروع میں انہوں نے نیت والی احادیث کو مقدم کیا ہے۔ یہ حدیث اکثر شروع میں لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ کہنے کے لیے کہ بھئی جو طالب علم ہے اس کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے کہ میرا پڑھنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور جو پڑھانے والا ہے وہ بھی اپنی نیت ٹھیک کرے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ تو آج اس چیز کا جو ہے نا وہ بہت اس پر توجہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ دینی اداروں میں طبقات میں کچھ ہیں جو اس نیت کی نیت کرتے ہیں، لیکن جو فنون میں ہیں، خاص طور پر جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ جو دنیاوی علوم پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک نیت ہے، اگر وہ ہم نیت کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے ہمیں، لیکن اس چیز سے بالکل وہ غافل ہیں۔ آپ ماشاء اللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی یونیورسٹی کے ساتھ ٹچ ہوگا، کوئی کالج کے ساتھ، کسی شعبے کے ساتھ، کسی شعبے کے ساتھ، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں دینی علوم کا حاصل کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا ہے، اب دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہوں، کوئی فن کا علم حاصل کر رہا ہوں یا انجینئرنگ کا کسی اور شعبے کا، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے میں یہ چیز حاصل کر کے جو ہے نا امت کی خدمت کروں گا، اور اس سے جو ہے نا وہ جب امت کی خدمت کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس نیت سے جو ہے نا وہ علم حاصل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس شعبے میں جائیں گے، جب آپ کی نیت یہ ہوگی اب وہ مخلوق کی خدمت کو ترجیح دیں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جو ہمارے طالب علم ہوتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتے ہیں، وہ ان کا سامنے یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز حاصل کر کے ڈگری حاصل کر کے ہمیں نوکری ملے گی، ہماری جو ہے نا وہ دنیا اچھی ہو جائے گی، مال آئے گا، تو وہ جس شعبے میں بھی جاتے ہیں ان کی نیت یہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان کی نیت پہلے سے یہ بنی ہوتی ہے کہ میں نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو وہ مخلوق کی خدمت کو ترجیح دیتا، وہ غریبوں کی مدد کرتا، وہ جو ہے نا آ، جو آنے والے جو ان کے محتاج ہیں ان کی جو ہے نا رسپانس دیتا، اور اچھا رویہ ان کو اختیار کرتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں جس شعبے میں ہیں، بس وہ اپنے مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارا فساد ہے اسی وجہ سے ہے۔ اب جن ملکوں میں آپ جائیں جہاں ترقی یافتہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں ان کا جو ذہن ہے وہ وسیع ہے، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، جن شعبوں میں ہیں، وہ مخلوق کی جو ہے نا وہ پر وہ ان کا رحم اور مخلوق کے کام آنا، اس چیز کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو آج اس چیز کا جو ہے نا ہم کوشش کریں کہ جو بھی علم حاصل کریں، دینی علم ہے اللہ کی رضا کے لیے، فنی ہے کوئی فن آپ حاصل کر رہے ہیں، کوئی دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، جیسے مثلاً جو ہے نا یہ سکول کا علم ہے، اب اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، تو جو ہے نا میں جس شعبے میں جاؤں گا مخلوق کی خدمت کروں گا، اور اس شعبے میں دین کو زندہ کروں گا، اور
امت کی عزت کا سبب بنوں گا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس چیز کی سارے ساتھی. انشاءاللہ استاد جی. کل کے شیخ صاحب کے بیان کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. جی استاد جی. کہاں سے پڑھنا ہے؟ استاد جی الصراط سے غالباً پڑھنا ہے استاد جی. الصراط سے استاد جی. اچھا نور الامین بھی آپ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصراط، حضرت یہ الصراط مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اور مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور یہ ان 3 قسموں میں سے اسم ہے، اور علامت اس کی الف لام کا داخل ہونا ہے، اور یہ اس وقت چونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے تو یہ مبنی ہوگا، اور یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور الصراط حضرت اس کی یہی بس ہوگی ترکیب. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ الصراط حضرت یہ معرفہ ہے، اس میں معرف باللام ہے، یہ الف لام. اچھا آگے محمد النبی دوسرا ساتھی جس کے جو نا وہ ترکیب اور تمرین کرے. بھائی عطا الرحمان میمن صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عطا الرحمان جی کیا حال ہے؟ الحمد للہ استاد جی. استاد جی تھوڑی سی صحت میں کمزوری ہے اور تھوڑا چل رہا ہے، تو آگے کوئی اور ساتھی میں پڑھے نے آپ سے انشاءاللہ. کہہ تو کیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بھی آپ سے اگر آج سن رہا ہوں پھر کل آپ حاضر نہیں ہوں گے، یہ بھی مجھے ڈر ہے. نہیں 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 انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. پہلے میں نے آپ کو کافی جنا ترغیب دی ہے، وہ زیادہ ہو گئی تھی، پھر آپ کافی عرصہ نہیں ظاہر ہوئے. اب میں بہت ڈرتا یہ ہوں، تو صحیح بات ہے. ساتھیوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں چھوڑ دوں ساتھیوں کو ترغیب دینا. کافی سارے ساتھی ہیں وہ جو آ ہی نہیں رہے. عطا اللہ ہو گیا، اور اسی طرح ایک اور ساتھی بھی تھے، ولی دو الرحمان تین ابھی تو. ہاں ولی الرحمان ہے، بالکل چھوڑ دیں. اچھا سید نظام الدین کیا صاحب آپ پڑھیں. جی حضرت. حضرت سے یانو سیالمون سے شروع کروں. محمد النبی. اچھا محمد نبی. مفرد مرکب میں سے محمد، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسم اسم فعلیات میں سے اسم ہے. اسم کی علامت تنوین ہے. معرب مبنی میں سے معرب ہے. اسم متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. اسم متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، صحیح مسند الیہ مبتدا ہے. نبی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں اسم فعلیات میں سے اسم ہے. اسم کی علامت تنوین ہے. معرب مبنی میں سے معرب ہے. تنوین اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. اور اسم متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، مسند ہے اور خبر ہے. محمد النبی مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. مرکب کی 2 قسمیں مفید غیر مفید میں سے مفید ہے. مفید کی 2 قسمیں خبریہ انشائیہ میں سے خبریہ نبی ہے. خبریہ کی 2 قسمیں اسمیہ اور یہ سب متمکن کی کون سی قسم ہے؟ ادب پہلی قسم
मुफरद मुनसरफ सही सही है हजरत। बाकी ऐसे ही है, कोई साथी दूसरा बता उसामा भी ऐसे है? हजरत ये दूसरी किस्म नहीं बन रही, कायम मकान सही। कैसे? हजरत ये जारी बजरा होगा ना। अच्छा सही सही जी। दूसरी किस्म में मुफरद मुनसरफ जारी मुजरई सही जी। फिर मोहम्मद नबीन मुफरद मुरक्कब में से मुरक्कब है। मुरक्कब की दो किस्में, मुफीद गैर मुफीद में से मुफीद है। मुफीद की दो किस्में, खबरिया इंशाई में से खबरिया है। खबरिया की दो किस्में, इसमिया फ़ैलिया में से इसमिया है। इसका पहला जुज़ मुस्नद मुब्तदा है और नबीयुन दूसरा जुज़ खबर है। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बना। सय्यलमून सीन जो है वो मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इसम फ़िल में से हर्फ है। हर्फ की अलामत ये है कि इसके अंदर इसम और फ़ेल की कोई अलामत नहीं है। फिर ये मौरब और मबनी में से ये मबनी है। असल और गैर असल में से असल है, क्योंकि असल की तीन चीज़ें पहले माजी पहले अमर हाज़िर तमाम हुरूफ मबनी है। फिर फिर यालमून के अंदर या अमल जो है मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इसम फ़ेल अर्थ में से फ़ेल है। फ़ेल की अलामत ये है कि ये फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे जो है ये नून जमा मुन्नस और नून ताकीद से खाली है, इसलिए ये मौरब मबनी में से मौरब है और ये मसनद है। फिर वाव ज़मीर मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इसम फ़ेल में से इसम है। इसम की अलामत ये ज़माइर है। मौरब मबनी में से मबनी है। मबनी की मबनी क्योंकि ज़माइर है, उसके बाद उसकी असली मबनी असल और गैर असल में से गैर असल है। गैर मुतमक्किन 8 की किस्मों में से पहली किस्म ज़माइर है, उसके अंदर जो है मरफू मुत्तसिल है। फिर मारफा नकरा में से मारफा है क्योंकि ज़माइर है। फिर वाहिद तस्निया जमा में से जमा है। मुज़क्कर मोनस में से मुज़क्कर है। सय्यालम मुफरद मुरक्कब में से ये मुरक्कब है। उस्मान मुफरद भाई कह मुरक्कब रहे से हैं कि मुफरद है। मोहम्मद नबी मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है। मुरक्कब तौसीफी कैसे होगा? मुरक्कब तौसीफी तो उस वक्त होगा जब मौसूफ सिफत हो। उस्ताद जी एक मारफा है एक नकरा है, तो इसलिए मौसूफ सिफत बन भी नहीं सकते। एराब तो भले एक जैसे हैं लेकिन हाँ, तो सय्यालम कोई रात समझ रहे होंगे कि ये मौसूफ सिफत तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि नबी होना भी तो सिफत है। सिफत है लेकिन अल्फाज को भी तो देखना है। हम तरकीब कर रहे हैं इससे कता नजर के भाई वो, अगर हमने मौसूल सिफत के वो शराइत भी तो पढ़े हैं कि जब दोनों मारिफा हों तो उस वक्त ज़ाब्ता पढ़ा है ना कि भी दोनों मारिफा हों तो उस सूरत में जो ना वो मौसूल सिफत होंगे, या दोनों नकिरा हों तो मौसूल सिफत होंगे। चार चीज़ों में मुशाबियत होगी तभी ये मौसूफ सिफत बनेगी। हाँ, मजीद शराइत बहुत सारी हैं इसमें, वो नहीं कही जा रही। जी ठीक है। सय्यालमून मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इसम फ़ेल में से फ़ेल है और फ़ेल की अलामत है कि सीन इसके साथ है। सय्यालमून वो मुफरद इसमें मारफा मौरब मबनी में से ये जो है ये मबनी है। मौरब है क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली है। फिर उसके बाद वाहिद तस्नीया जमा में से जमा है और मुज़क्कर है और मसनद है। जी हज़रत, आगे पढ़ूँ हज़रत? आगे दूसरा साथी पढ़े। सही भाई, ये जनाब साथी सामा भाई, जब एक साथी पढ़े एक लफज जुमला तो दूसरा साथी दूसरा पढ़े। जी उस्ताद जी। सईद भाई आप पढ़ो। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लयन सुरन्नल्लाह, या मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। इसम फेल हरफ में से ये फेल है। अलामत इसकी है कि इसमें
سعید بھائی آپ کا نیٹ فعل کی کوئی ٹھیک نہیں علامات ہے، آپ نہیں کی ہے، آواز کٹ رہی ہے. مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، لام تاکید سے فعل ہے. سامنے کوئی اور ساتھی پڑھ لے، پھر ابھی آپ کی صحیح آ رہی ہے. آواز میری نہیں آ رہی تو ابھی صحیح ہے. ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی آ رہی ہے. ینصر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، علامت فعل ہاں اس میں مضارع ہے، اور یہ مفرد عرب ہے کیونکہ پھر کٹ گیا سعید بھائی. کوئی اور ساتھی پڑھ لیں، وہ میرے خیال سے ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے. جی میں پڑھ اچھا لوں. وہ کنیکٹ ہو گیا واپس، اچھا کنیکٹ ہو گیا واپس. چلیں چلیں. جی ہاں، تو ینصر اس میں معرب مبنی میں سے معرب ہے کیونکہ نون تاکید نون جمع ہونے سے خالی ہے، اور یہ اس میں اس کے یہ ینصرن کا جو نون ہے وہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. نہیں، نون اور تاکید تو ہے نا اس میں. نون تاکید تو ینصر کے میں نے الگ سے ترکیب کر دی تو اس کا نہیں، وہ تو ینصرنا پورا ہی ہوگا نا، نون سکیلا کی الگ کیسے کریں؟ میرے خیال سے وہ مونس کا تھا، مونس کی تاکید تھا. ینصرن نون بھی ساتھ میں تو لگا ہوتا ہے نا اس میں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھی کو زیادہ ہے معنی تو بتا دے حضرت، اگر بتا سکتے. ینصرن کے ساتھ ہوگا یا اس کا نون کا پھر الگ سے ہوگا؟ میرے خیال سے تو نون کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلو کیا نون ہے؟ کے ساتھ ہوگا. تو سر جی یہ لین سرنا میں ہم لین سرنا کا پورے کا کریں گے نا، پورے کو فیل بنائیں گے نا. جی یہ تو پورا لفظ ہے نا، کیونکہ یہ نون وہ تو ضمیر کو ہم الگ کرتے ہیں نا. اب ضمیر اس کے اندر کون سی ہے؟ ضمیر تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، جی استاد جی. کیونکہ فاعل ٹھیک ظاہر لفظوں میں موجود ہے. جی جی استاد جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر تو یہ ہمارا مبنی میں سے پھر مبنی ہو گیا کیونکہ نون تاکید کے ساتھ ہے. اور لفظ اللہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم اس پر الف کا داخل ہونا ہے، اور یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، معرب مبنی میں سے معرف ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور واحد ہے، تسنیہ واحد میں واحد ہے، اور یہ اسم تمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف سے ہی ہے. لا ینصرن اللہ اس میں یہ پورا بنے گا، مفرد مرکب میں سے مرکب بنے گا، اور مرکب کی دو قسمیں مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید بنے گا، اور یہ جملہ بنے گا. جملہ جملہ اس میں بنے گا خبریہ. اس کا جو پہلا جز ہے وہ یہ پہلا جز کو فعل ہم شمار کریں گے اس کا، یا ضرور بضرور اللہ کی مدد آئے گی تو فعل ہی ہوگا نا اس کا یہ. جی جی. ہاں بھائی ہاں، اس کا پہلا جز فعل ہے مسند ہے، اور دوسرا جز کا اس کا فاعل ہے. تو پہلا اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبریہ اس میں فعلیہ خبریہ ہوا. استاد جی یہ لام اور نون تاکید اگر جمع ہو جائے تو نون سکیلا جمع ہو جائے تو یہ قسم کے قائم مقام نہیں ہو جاتا استاد جی؟ اگر اس طرح ہے تو پھر یہ جملہ انشائیہ نہیں بننا چاہیے، اس میں قسم اس کی قسم ہوگی. نہیں، مانا تو قسم کا اگرچہ آ جاتا ہے، لیکن ترکیب میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. جی صحیح ہو گیا، صحیح مناسب. ہاں بھائی آگے والا کر دوں یا کوئی اور ساتھی کر رہا نہیں، آگے کوئی اور ساتھی کر لیں. میں کر دوں مارشل. کر لیں، 3 منٹ رہ گئے. یا مفرد، یا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد تین اقسام اسم فی الحرف میں سے یہ فعل اسم ہے، اسم ہوگا، اس میں جو نا وہ ہے یہ کس کو یا کو آپ بنا رہے ہیں؟ یا کو ندا، یا تو حرف یہ حرف ندا ہے ہوگا، نا. حرف ندا ہوگا. اور مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، مبنی کے دو اقسام ہیں، مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے تمام حروف، اور نو ہو مفرد مرکب، اس میں مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کے تین اقسام اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کا علامت مضاف ہے، اور یا پھر یہ مضاف ہے. اور مورب مبنی میں سے یہ مورب عمار بھائی ٹھہر نہیں رہے ہوگا. یہ قائم مقام ہوگا ادعو کے، قائم مقام ہوگا ادعو کے، ادعو. اچھا
پھر یہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا، یہ اسم ہوگا اور عمار بھائی مورب ادعو مبنی۔ فعل بنے گا، فعل بنے گا ادعو، پھر فعل فاعل ہو جائے گا یا نا، یا ہو پہلے جائے گا امر فعل فاعل. حاضر ادو 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 نوح بیت، پہلے امر حاضر کے جو ہے نا یہ قائم مقام بنے گا تو اس حساب سے ترکیب ہوگی. یہ مشار نیلے وہ نہیں اسم نہیں ہوتا؟ نہیں عمار بھائی، یا جو ہے یا کو ادو کے قائم مقام کریں گے، اور ادو سے پھر آپ جو ہے فعل اور فاعل نکالیں گے، ادو فعل اور واو ضمیر اس کی فاعل. ادعو، اس کو فعل فاعل بنا کے آپ جو ہے وہ نو کو فعل بنائے سامبی آپ، سامبی اگر آپ نو کو کہو تو میں فعل، اس کی ترکیب کروں. کر لیں، آپ کر لیں، 1 منٹ رہ گیا، ذرا جلدی کر لیں. یا نو ہوں، اس کا یا بنے گا ادعو بمانے ادعو کے فعل اور فاعل، فعل فاعل مل کر یہ ہو جائے گا حرف ندا، اور نو ہو جائے گا اس کا حرف ندا کا منادا، اور اہبت اس کا فعل فاعل بن کر جملہ ندا اس ہو کا جائے شروع میں جو ہے وہ ہاں حرف تو نہیں کہیں گے نا؟ ہاں وہ ہو جائے گا ندا، اور اہبت ہو جائے گا جواب ندا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پورے کی کریں. ہاں پورا، پھر یہ حرف ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو جائے گا، انشائیہ اور ندائیہ ہو جائے گا، مل انشائیہ ہو جائے گا ندا. اچھا، ادو کو آپ نے کیا بنایا؟ ادو میں فعل اردو فاعل کو فعل اور فاعل اس کا بن جائے گا حرف ندا، اس کا ندا بن جائے گا، اور ندا. نوح منادہ بن ہاں جائے گا، اور یہ پورا جملہ ندائیہ مراد بن جائے گا، یا نوح. اور آگے یا نو ندا اور منادا، اور پھر وہ مل کر یہ ہو جائے گا مبتدا. مبتدا تو نہیں بنے گا لیکن وہ نہیں، بنے جملہ گا ندا بنا دیں گے نا. جملہ ندا. ہاں ایسے ہی ہے، یہ صحیح بھی صحیح پڑھ رہے ہیں. یا یہ حرف ندا، اس کو جو ہے نا یہ ترکیب میں کہیں گے، یہ تو کہہ دوں کہ کیا مقام ہے، یہ ندا ہے. نو منادا، اہبت فعل فاعل، یہ جواب ندا. ندا منادا سے منادا اور جواب ندا سے مل کے جملہ فعلیہ ندائیہ ہوا. یہ فعلیہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا. سمجھ آ گئے؟ جی استاد جی، استاد جی اس کی کل ذرا تھوڑی اور ڈیٹیل میں کر لیں گے. ڈیٹیل نہیں ہوئی ہے اس کی. تھوڑی سی استاد جی وہ ذرا جلدی چلو میں. کوئی سوالات وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ساتھی جو ہے نا تکرار کر کے ہیں کل، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اور استاد. جو تفصیل الناس سے سبق ہے، پیچھے سے شروع سے لے کے اسم متمکن کی قسمیں اور فعل مضارع کا اعراب، جتنا اعراب پڑا ہے سارے کے سارے جو ہے نا وہ سارے ساتھی یاد کر کے ہیں. ٹھیک ہے. جی استاد جی، السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.